بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہمارے سلسلے کا 25واں درس ہے. گزشتہ درس میں آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح، جس میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر دلائل بھی دیے کہ عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ ربکم کہ تمہارا رب ہے، خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو یہاں پر مزید کچھ دلائل دیے ہیں توحید کے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پھر نکال دیا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا لہذا مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے مقابل، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. اللہ رب العزت نے زمین کو بچھونا بنایا. اللہ رب العزت نے زمین کو ہمارے لیے بنایا، اور ایسا کہ ساری زمین پتھر کی بھی نہیں بنا دی، نہ اتنی نرم کہ اس میں کوئی دھنس جائے، نہ اتنی سخت کہ اس کو کام میں نہ لایا جا سکے، بلکہ اس زمین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسا بنا دیا، ایسا مسخر بنا دیا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اگر غور و فکر کیا جائے، اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی رحمت، اس کی قدرت کو دیکھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے تو معرفت الہی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا تعارف آسان ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں اگر کہ یہ زمین جس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہماری ضروریات کی کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے اسی کے اندر ہمارے لیے رکھ دی ہیں. اس زمین کے اندر دیکھیں کہ اسی زمین سے ہم تیل حاصل کرتے ہیں، اسی سے پٹرول حاصل کرتے ہیں، اسی سے ہم گیس حاصل کرتے ہیں، اسی سے ہمارے لیے ایندھن نکلتا ہے، اسی سے ہمارے لیے ضروریات زندگی کی چیزیں نکلتی ہیں، اسی زمین سے ہی ہمارا لباس ہے، ہماری خوراک ہے، ہماری غذا ہے، سب کچھ اسی سے حاصل کرتے ہیں. اور ایسا مسخر کر دیا ہمارے لیے کہ اسی زمین میں اگر سونے جیسی قیمتی دھات کو دفن کر دیا جائے، چاندی کو دفن کیا جائے، لوہے کو دفن کیا جائے تو وہ کچھ عرصے کے بعد مٹی بن جائے گا، گل جائے گا. لیکن اسی زمین میں جب ہم ایک دانہ دفن کرتے ہیں تو وہ زمین اس کو گلاتی نہیں ہے، بلکہ کئی دانوں سے بدل کر امانت واپس کر دیتی ہے. فصلیں دیکھ لیں، کھیت لہلہاتے ہوئے دیکھ لیں، اسی زمین سے ہمارے لیے نکل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل میں فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے تمہارا رب، وہی ہے تمہارا پروردگار، اس کی عبادت کرو جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے بمنزلہ چھت کے بنا دیا، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، کیونکہ ہر چیز کو زندگی حاصل ہوتی ہے پانی سے. تو پانی اللہ رب العزت نے اتارا. جیسا کل عرض کیا تھا کہ سما آسمان کو بھی کہتی ہیں، فضا اور فضا کو اور خلا کو بھی کہتی ہیں، سما بادل کو بھی کہتی ہیں، چھت پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، بلندی کو کے لیے اور بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو من السماء ماء آسمان سے پانی اتارا، یعنی بادلوں سے پانی اتارا.
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر نکال دیا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے رزق، یعنی پھلوں کی صورت میں تمہیں روزی مہیا کر دی پروردگار عالم نے۔ اب دیکھا جائے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، کیوں کی جائے، تو اس کی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ ذات عبادت کے لائق ہے جس نے یہ نعمتیں، یہ انعامات عطا فرمائے ہیں۔ تو اب اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے پھلوں کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کے ذریعے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت کہ پروردگار عالم نے کتنا نظام ہمارے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چیز پہلے بنتی ہے، اس کی پیکنگ بعد میں ہوتی ہے، گھی پہلے بنتا ہے، ڈبوں میں بند بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پہلے بنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، پھر پیکنگ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام کتنا نرالا کہ جو ہمارے لیے اللہ نے پھل پیدا فرمائے ان کی پیکنگ پہلے ہوتی ہے، رس بعد میں بھرا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی نقصان دہ چیز شامل نہ ہو جائے، میرے بندوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ بڑے لطیف ذوق والے میرے بندے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے مالٹے کا سیزن ہے، آپ کی کہیں سے مالٹا لے لیں اور اس کو دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو کور نظر آئے گا، جب اس کو آپ چھیلیں گے تو اس کے اندر ایک اور سفید رنگ کا پردہ ہوگا، اس کو آپ ہٹائیں گے تو اس کے اندر کاشیں، ڈلیاں پڑی ہوں گی، پھر ان ڈلی کے اوپر پردہ ہے، ہر ڈلی اور ہر کاش وہ پردے کے اندر ملفوف ہے۔ پھر جب اس کو آپ کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کو چھوٹی چھوٹی بوتلیں ملیں گی جو کہ کیلشیم سے بھری ہوئی ہیں، غذا سے بھرپور ہیں۔ کس انداز سے اللہ رب العزت ہمارے لیے غذا کے اسباب مہیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے چھلکے کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا کڑوا پانی بھی رکھ دیا ہے کہ کوئی کیڑا، کوئی چیز اس کے اندر داخل ہی نہ ہو سکے، میرے بندوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے پھل پیدا فرمائے، اور زمین وہی ہے، پانی بھی وہی لگتا ہے، لیکن ایک ہی زمین ہے، اور اس میں لگے ہوئے درختوں میں سے کسی درخت کا پھل ترش ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا ہوتا ہے، مختلف ذائقے، اور پھر ایک قسم کے پھلوں کے، ایک قسم کے درختوں کے ذائقے بھی آپس میں ملتے نہیں ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ آؤ دیکھو، جس خالق نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، جس نے یہ سارے انعامات تم پہ کیے ہیں، تو اس پروردگار کی عبادت کرو، اعبدو، اس کی عبادت کرو جس کی طرف سے انعامات تمہیں دیے جا رہے ہیں اور تمہیں نوازا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مد مقابل، اس کا مقابل کسی کو نہ بناؤ، وہ پروردگار ہی یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر رہا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ند، اس کی جمع ہے اندادا، جس کے معنی ہے برابر کا، مخالف اور شریک ہونا۔ یہ شریک صرف بت یا لوگ نہیں جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اندادا شرک ہے، اور یہ اس قدر مخفی ہوتا ہے کہ جس طرح اندھیری سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کا آہستہ آہستہ چلنا پوشیدہ ہوتا ہے، اندھیری رات ہو، سیاہ رنگ کا پتھر ہو اور سیاہ رنگ کی چھوٹی چیونٹی ہو تو اس کے چلنے کو کون دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس قسم کی باتیں کرنا بھی شرک کے اندر داخل ہے، جیسے اللہ کے غیر کی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، یا یہ کہنا کہ اگر دروازے پر کتا نہ ہوتا تو رات کو چور آ جاتے، یا یہ کہنا کسی سے کہ جیسا اللہ تعالی چاہے اور جیسے آپ چاہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کسی بات پر ما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ تعالی چاہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ کہو ما شاء
اللہ، جو اللہ چاہے اس کے بعد تمہارا ارادہ ہے اس کے مطابق عمل کرو، شرک سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اور انعامات دیکھنے کے بعد بھی تم نہیں سمجھ رہے، تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو لہذا نہ بناؤ اللہ کے ساتھ ند، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل۔ قرآن حکیم میں زیادہ اسی بات پر زور دیا گیا ہے، یعنی توحید کا مسئلہ دلائل کے ساتھ اور مختلف انداز سے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ جتنے بھی گناہ ہیں معافی ہو سکتی ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو ان آیات میں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس بات کو تم جانتے ہو وانتم تعلمون، اور اس بات کو تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ مشرک لوگ تو اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظیر اور اس کے شریک موجود ہیں، تم کیسے کہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو مشرک لوگ بھی یہ بات جانتے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے وہ حقیقت میں کسی بھی چیز پر قادر نہیں، البتہ وہ اس کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ مشرک جانتے تھے اچھے طریقے سے، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وہ جانتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جب وہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے، ایک اکیلے اللہ کو پکارتے، اسی کی مدد چاہتے تھے۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلا ایک جگہ آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی جب مشکل میں پھنستے ہیں یا کہیں بھنور میں کشتی پھنستی ہے تو پھر پکار کر کہتے ہیں چھوڑو اپنے معبودوں کو، اب صرف ایک اللہ کو پکارو۔ وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جب سارے نعمتیں اس رب کی ہیں، سارے انعامات، سارے احسانات اس کے ہیں، تمہیں پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہیں انعامات دینے والا وہی ہے، تو اس ذات کے ساتھ تم شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اسی ایک ہی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے سامنے اپنی سر اور اپنی پیشانی اسی کے سامنے جھکا دو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختلف ملکوں میں گیا ہوں، مختلف علاقوں میں گھوما ہوں، میں نے مختلف قبائل کو دیکھا ہے، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو رعایا ہیں، وہ اپنے حاکم کے سامنے جب آتے ہیں، اپنے سردار کے سامنے جب آتے ہیں، اپنے بڑے کے سامنے جب آتے ہیں تو اس کے سامنے آ کر جھک جاتے ہیں، اور آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے جھکا جائے، آپ کا سجدہ کیا جائے، اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، کہ اگر میں کسی انسان کو کسی اور کے آگے سر جھکانے کی اجازت دے سکتا، اگر اجازت ہوتی کہ ایک انسان کا سر دوسرے انسان کے سامنے جھکے، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو پھر میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کا سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں انسان کا سر اللہ کے آگے جھک سکتا ہے، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ تو انسان کا سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، اور اسی کی دعوت قرآن حکیم دیتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اس پروردگار کی کرو جو رب ہے تمہارا، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا ہے، تمہارے لیے
لیے زمین کو بچھونا بنانے والا ہے، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارنے والا ہے، تمہارے لیے پھل پیدا کرنے والا ہے، تمہارے لیے یہ سارے نعمتیں پیدا کرنے والا ہے، تم پر احسانات بارش کی طرح برسانے والا ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تم یہ اچھی طرح جانتے بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک جیسی بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توحید خالص نصیب فرمائے، ہمیں اپنے در کا غلام اور خادم رکھے، اپنے در کا محتاج رکھے اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے، ہمیں در در کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔